فحاشی عام کرتے ہو ویلنٹائن کے نام سے فحاشی عام کرتے ہو پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو مغرب کی بد تہذیبی میں کوئی بہن نہیں کوئی بیٹی نہیں مغرب کی بد تہذیبی میں کوئی بہن نہیں کوئی بیٹی نہیں ان کے کلچر کو اپنا کر عفت نیلام کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي رفع السماء بقدرته فتح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا معشر قريش يحفظوا فروجكم من حفظ فرجه فله الجنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماتة العداء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم پیارے نوجوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے مذہب اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند کر کے دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے معتبر جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ آخرت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں بلکہ انسان اگر دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرے گا تو وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا دین اسلام کی ہزاروں خوبیاں ہیں ان گنت خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام ہمیں پسند کر کے دیا ہے اور اسلام کی بہت بڑی شاخیں ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الایمان بضع وسبعون شعبۃ کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں بس سب سے بڑی جو شاخ ہے اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا یقین ہو جاوے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے دنیا میں جتنی بھی قوتیں ہیں جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے سب سے بڑی شاخ ایمان کی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنا شاخ جو ایمان کی ہے وہ راستے سے کسی چیز کو ہٹانا ہے انسان چلتا ہے راستے میں بازار میں چلتا ہے محلے میں چلتا ہے
اور کوئی تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ ایمان کا سب سے ادنا شعبہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ یہ دین اسلام فطرتی دین ہے، اور دین اسلام میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ حیا ہے۔ اگر انسان کے دل میں حیا ہے تو انسان کے دل میں ایمان ہے، اور انسان کے دل میں ایمان ہے تو انسان کے دل میں حیا ہے، اور اگر انسان کے دل میں حیا نہیں تو انسان کے دل میں ایمان نہیں۔ اور حیا ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا۔ البذاء من الجفا والجفاء فی النار، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حیا کی بڑی تعلیم دی ہے، اور آپ نے قریش کے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معشر قریش، یہ قریش کے نوجوانوں کی جماعت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، احفظوا فروجکم، من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نوجوان نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی اس پر جنت واجب ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرنا تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ انسان زنا کی طرف جانے کے لیے جتنے بھی غلط اسباب ہیں، میوزک ہیں، غیر محرم کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھنا ہے، بد نظری ہے، یہ تمام کے تمام زنا کے دروازے ہیں، کہ تم زنا کے قریب بھی مت ہو۔ انہ کان فاحشا وساء سبیلا، یہ بہت ایک گندا فعل ہے اور بہت ہی برا خطرناک راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان دو چیزوں کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، ما بین رجلیہ و ما بین لحییہ، من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو انسان صرف دو چیزوں کی ضمانت لے میں اس کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ایک وہ چیز جو انسان کے دو جبڑوں کے درمیان ہے وہ زبان، کہ زبان کی حفاظت کر لے، اور دوسری چیز جو اس کی دو رانوں کے درمیان ہے یعنی انسان کی شرمگاہ۔ دنیا میں جتنے بھی فساد ہے، جتنی معاشرے میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ صرف یہ دو ہے، زبان اور انسان کی شرمگاہ۔ بس آج کا نوجوان ان دونوں باتوں کی صرف ذمہ داری، بلکہ نوجوان بھی بوڑھا بھی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلے تو ایک نوجوان صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ تو عقبہ ابن عامر نے سوال کیا من نجات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا اور آخرت میں نجات پانے کا کوئی عمل بتاؤ کہ میں دنیا کے اندر بھی نجات پاؤں اور آخرت کے اندر بھی نجات پاؤں، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلی بات بتائی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم عقبہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے اور یہ شہد بھی ہے اور یہ تریاق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ چلتی ہے تو خاندان آباد ہو جاتے ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے۔ یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے، سخت بن جاتی ہے، تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور معاشرہ تتر بتر ہو جاتا ہے، اور گھروں میں چیخنے کی اور چلانے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، دوستوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ کہ کیا بات بنی کہ زبان کڑوی ہو گئی۔
تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی نجات پانے کا سب سے بڑا عمل بتایا، فک کا لسانک املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو. یہ بات بتائی کہ زبان کی حفاظت کی برکت سے سارا دین حفاظت میں آ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ میں سارے دین کا خلاصہ بتاؤ، سارے دین کا خلاصہ. پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا اور کہا، معاذ فک کا لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا کرو، اس سارے دین کا خلاصہ ہے. اگر زبان میں حفاظت ہوگی تو اللہ پاک تمہارے سارے دین کو محفوظ کر لے گا. تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، کہ انسان دو چیزوں کی ضمانت دے رہے. ایک وہ چیز جو انسان کے دو جبڑوں کے بیچ میں زبان کی، اور دوسری جو دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کی. تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی خیر کی بات بتائی، کیونکہ انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد ہی جنت میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے. تو ان دو باتوں کی انسان پابندی کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جنت میں لے جانے کی میرے نبی ذمہ داری بتاتے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں کیونکہ حالات چاروں طرف بڑے بدترین، بڑے خطرناک قسم کے زہریلے حالات ہیں. یہ 14 فروری جو ویلنٹائن ڈے کے نام سے مشہور ہے، یوم عاشقی، عاشقی کا دن، محبت کا دن، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا دنیا میں. مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا. مذہب اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی کہ وہ حیا کی تعلیم دی ہے. مذہب اسلام میں لڑکی کو ملنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ پاکیزہ راستہ، وہ صرف نکاح ہے. پاکیزہ راستہ، محبت کا رشتہ، عشق کا رشتہ، اور اظہار محبت کرنے کا جو ذریعہ ہے نا، وہ صرف نکاح ہے. کہ نکاح کے ذریعے مرد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ اسلام میں کہیں بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن آج چونکہ چاروں طرف خرافات کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اس سے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. تکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، کہ تمہارے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہو جائے. نیکی کرنے میں جلدی کرو. نماز کے پڑھنے میں نماز جلدی نہیں پڑھنا، بلکہ نماز کے پڑھنے کی ترغیب، جیسے کہ تمہارے کان میں اذان کی آواز پڑے، مسجدوں کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. نیک اعمال کے کرنے میں سستی مت کرو. یہ بتا رہے بادروا بالاعمال الصالحہ، ان قریب زمینوں میں اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، کہ مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے، اور انسان کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا زمین پر کیا گرا ہے. اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا. حق اور باطل کا اتنا آپس میں اختلاط ہو جائے گا کہ انسان کو حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا، فرق کرنا آدمی کو بوجھ لگے گا، بھاری پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان منکر کو معروف سمجھے گا، معروف کو منکر سمجھے گا، بلائی کو برائی سمجھے گا، برائی کو بلائی سمجھے گا. اور وہ گناہ جو معاشرے میں پھیل جاتا ہے تو لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو نیکی سمجھتے ہیں. یہ تو ماحول ہے، یہ تو کرنا چاہیے. آج کل کا نیا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ تو کرنا چاہیے. بلکہ جو نہیں کرتا اس کو لوگ پاگل سمجھتے ہیں. یہ انسان دنیا میں نہیں رہتا بلکہ انسان الگ زندگی گزارتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ غلط زندگی گزارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں گھر سے نکلا ہوگا، جب شام کو گھر پر واپس آئے گا اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا. بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں
کہ موت کے وقت انسان کو کلمہ سلب ہوتا ہے، لیکن موت کے پہلے پہلے بھی اس کے دل سے اللہ پاک کلمے کو ختم کرتا ہے، کلمہ نکل جاتا ہے۔ سے بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ ایک تو گناہ خلوت کا گناہ کہ انسان تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرے، بستروں پر گناہ کرے، کہ کوئی نہیں دیکھتا، انٹرنیٹ پر بیٹھا بیٹھا گھر میں سویا سویا کمبل میں لپٹ کر اللہ کی نافرمانی کو سن رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اگر میرا اللہ چاہتا تو اس کی آنکھوں کو سلب کر سکتا تھا، اس کو نابینا کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں نے اس امت کو بچایا ہے۔ اور اللہ چاہے سب، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ پاک بڑی قدرت والے ہے، بڑی طاقت والے ہے۔ یہ خلوتوں کے گناہ اتنے خطرناک ہے کہ موت کے وقت تک کلمہ انسان کی زبان پر نہیں آتا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انسان کے انتقال کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ کلمے کی تلقین کرنے لگے، کلمے کی تلقین، بے کلمہ پڑھ لے، دنیا سے آخری جانے کا وقت ہے کہ میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا، باقی ساری باتیں زبان پر آ رہی ہے، کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کہ کیا ہوا تھا کہ میری کپڑوں کی دکان، ایک تولیے کی دکان ہے کہ میں تولیہ بیچتا تھا، ایک لڑکی غیر محرم میری دکان پر تولیہ خریدنے کے لیے آئی تو میں نے اس کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، محبت بری نظروں سے دیکھا، یہ گناہ میری زبان پر آ کر رک جاتا ہے، میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا خطرناک گناہ ہے۔ شیخ ابن الجلا فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت میری زبان پر کلمہ عطا فرماؤ، میری موت کلمے کے ساتھ ہو۔ بس دعا میں ایک ہی جملہ، ایک ہی کلمے کی رٹ ہے کہ موت کے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو۔ عبداللہ بن جلا فرماتے ہیں میں نے اس کو مطاف میں بھی دیکھا، صفا مروہ کی سعی میں بھی دیکھا، مزدلفہ میں دیکھا، عرفات کے میدان میں دیکھا، اس وقت مجمع کم ہوتا تھا، اس کی زبان وہ صرف ایک ہی دعا ہے، یا اللہ تعالیٰ موت کے وقت میری زبان پر کلمہ جاری فرمایو، مجھے بغیر کلمے سے دنیا سے نہ اٹھائیو۔ میں نے اس نوجوان کو پوچھا، بالکل نوجوان خوبصورت نوجوان تھا، بیٹا بار بار یہ دعا کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر دعا قبول کرتا ہے، تو جو بھی دعا مانگے گا یہ قبولیت کی جگہ ہے، ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے، عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، مطاف میں دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود پر دعا قبول ہوتی ہے، تو ایک ہی صرف دعا کیوں مانگتا ہے؟ بہت ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ تاکہ تیری ہر دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت آپ مجھے پہچانتے ہو؟ آپ مجھے نہیں پہچانتے لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ میں سے ایک بات آپ کے سامنے کھولتا ہوں، میرے نوجوانوں ڈرنے کی بہت ضرورت ہے، کہیں ہمارے دل سے ایمان نہ نکل جاوے۔ اتنے خطرناک ہم سے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرے دو بھائی تھے، میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے تھے، اور میرے دونوں بھائیوں نے 20 سال کعبۃ اللہ میں خدمت کی، مؤذن تھے کعبۃ اللہ کے، ایک مدینہ منورہ کا مؤذن تھا اور ایک حرم مکہ کا مؤذن تھا، اور 24 گھنٹے ان کی زندگی حرم مکہ میں کعبہ میں گزرتی تھی۔ اتنا قرآن کریم پڑھتے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کے پتے بوسیدہ ہو چکے تھے۔ 24 گھنٹے ان کا مشغلہ قرآن کریم کو دیکھنے کا تھا اور پڑھنے کا تھا۔ بھئی جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کعبہ شریف کی اذان کی خدمت کا موقع دیا ہو، وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کا مؤذن بنا ہو، کتنا خوش نصیب ہے۔ کہ میرے دو بھائی ساتھ میں بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے۔ جب دونوں بستر مرگ پر مبتلا تھے تو میری والدہ بھی تھی، میں بھی ساتھ میں تھا، تو میری والدہ نے کہا زندگی قرآن کی خدمت میں گزاری ہے، مسجد کی خدمت میں گزاری ہے، اور زندگی پر کعبۃ اللہ میں اذان دیے، 20 سال تک مسجد کے مؤذن بنے ہیں، تو قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دیا، قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دیا کہ قرآن کریم اخیر میں قرآن کریم کو دیکھ لے۔ جیسے دونوں بھائی کو قرآن کریم ہاتھ میں دیا، دونوں بھائی نے قرآن کریم یوں پکڑ کے پھینک دیا، اور اس حالت میں کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ تو فرماتے میں بہت رویا، اپنی ماں کو پوچھا ماں کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ نے موت کے وقت زبان سے کلمے کو سلب کر لیا۔ مسجد نبی کے اندر اذان کی خدمت کے باوجود اور حرم کعبہ کے اندر اذان کے دینے کے باوجود
ایسا کون سا گناہ تھا، ایسی کون سی غلطی ہے کہ اللہ نے موت کے وقت زبان سے کلمے کو سلب کر لیا؟ تو فرمائے میرے بیٹے، یہ تیرو درو بھائی مسجد کے مؤذن بھی تھے، قرآن کریم پڑھتے بھی تھے. ان کی ایک عادت تھی، جب ہمارے گھر کے آگے سے کوئی لڑکی نکلتی تھی غیر محرم، اس کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھتے تھے. یہ گناہ اتنے بڑے شرف حاصل کرنے والے کی زبان پر موت کے وقت کلمے نکل جانے کا ذریعہ بنا. بد نظری کتنا خطرناک گناہ ہے. یہ بیماری صرف جوانوں میں نہیں، یہ بڑھاپے کے اندر بھی ہے. مولانا تھانی فرماتے تھے، ایک بوڑھے میاں 80 سال کے میرے پاس آئے کہ حضرت میں تکبیر اولا کا پابند ہوں، صفے اولا کا پابند ہوں، تکبیر اولا کا پابند ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں پریشان ہوں، بڑھاپے کے اندر بھی میری بد نظری نہیں جا رہی ہے. اسے آدمی اپنی زندگی میں محنت کر کے ایمان کو بنا، اور اتنا ایمان بنانا ضروری ہے جو آدمی کو عمل پر کھڑا کرے اور خلوتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ایمان بچاوے، یہ گناہوں سے بچ سکے. اتنا ایمان مضبوط بنانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی محبوب چیز ایمان بنا دے، اور میرے دل کا ڈیکوریشن، میرے دل کی زینت کو تو ایمان بنا دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. میرے دل میں گناہوں کی نفرت ڈال دے، گناہوں کی فحش باتوں کی نفرت میرے دل میں ڈال دے. زلزلے کیوں آتے ہیں؟ زلزلے معائشہ فرماتی ہیں کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جب زمین پر 3 گناہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک دنیا میں زلزلے لاتا ہے، اللہ دھرتی کو ہلا دیتا ہے. اگر اس سائنس کی دنیا یہ بولتی ہو کہ پلیٹیں ہل جاتی ہیں، زمین سے گیس نکلتی ہے، ہم زمین سے بہت سارا گیس نکالتے ہیں ہر طرح کا، تو زمین میں خلا ہو جاتا ہے، تو زمین کیا ٹکرا جاتی ہے، تو دنیا کی زمین ہل جاتی ہے. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب دنیا میں 3 گناہ ہوتے ہیں، سب زنا ہوتا ہے، زنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جب شراب عام ہو جاتی ہے اور زنا کھلم کھلا ہو جاتا ہے، فرمایا تو کیا ہوتا ہے، اور موسیقی عام ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے انسان اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنتا ہے، گانے سنتا ہے، گانے بجاتا ہے. گاڑی میں دیکھو، ریل گاڑی میں دیکھو، بس میں دیکھو، بائک پر بیٹھے بیٹھے دیکھو، انسان کے کانوں میں 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کے گانے سنتا ہے. جب یہ 3 گناہ عام ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک زمین کو ہلا دیتا ہے. یہ 14 فروری کا جو دن ہے، 14 فروری کا دن جس کو دنیا نے یوم عاشقی کا دن کا، محبت کا دن، عاشقی کا دن، اور اتنا بڑا خطرناک دنیا میں گناہ ہو رہا ہے. اس گناہ کی ابتدا کیسے ہوئی تو آپ کو سب کو پتا ہوگا. یہ ابھی نہیں، 14 سال پہلے سے یہ دن لوگ منا رہے ہیں، لیکن پہلے محبت کا دن تھا. عیسائی مذہب، یہ مسلمانوں کے یہ دن سیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس رہبری موجود ہے قرآن کریم کے اندر. کتنی معصوم بچوں کی نوجوانی قربان اس رات میں ہو جاتی ہے. عیسائی مذہب کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کرنا ہو تو ان کا یہ عقیدہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ان کا یہ عقیدہ کہ شادی نہیں کرنے کی، ازدواجی زندگی اگر ہوگی تو اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. یہ ان کے مذہب کا عقیدہ ہے، عیسائیت کا، کرسچن کا، کہ اگر اللہ کا تعلق لینا ہو، اللہ کی محبت کو لینا ہو اور روحانی تعلق کو مضبوط کرنا ہو تو زندگی گزارنے کی الگ الگ اور اپنے اپنے خانقاہوں میں جا کر، اپنے اپنے گرجاؤں میں جا کر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی زندگی بغیر شادی شدہ کے. حالانکہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو رکھی ہے انسان کو پورا کرنا پڑتا، لیکن شریعت نے اس کا طریقہ دیا ہے نکاح کا، کہ نکاح کے بغیر انسان کو سکون نہیں مل سکتا. جب نکاح ہی نہیں ہوگا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے رہبانیت کا ایجاد کیا. رہبانیت نے شادی نہیں کرنی، زندگی پر کنورا رہنے کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کرنے کا. ان کے پورے گرجا گھروں کے اندر راہب بھی ہوتے تھے، راہبات بھی ہوتی تھی. راہب اور راہبات، راہب بولتے مرد کو اور راہبات بولتے عورتوں کو. ان کی خانقاہیں بھری ہوتی تھی، ان کو بولتے گرجا گھر، گرجا. اس طریقے پر تو ویلنٹائن نام کا ایک انسان تھا
جو راہب تھا، راہب بولتے ہیں اللہ والے کو، جیسے ہمارے علماء بولتے ہیں ان کو راہب بولتے ہیں. اس نے دیکھا ایک راہبہ ہے گرجا کے اندر، اس کے دل میں اس کی جگہ ہو گئی، اس پر وہ عاشق ہو گیا راہبہ پر. لیکن چونکہ شادی تو کر سکتے نہیں تھے، اب آدمی کو اپنی فطرت کو پورا کرنا ہے تو کیا کرے گا؟ اگر وہ شادی کرنا جرم تھا، اگر اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کرنا ہے، جب شادی کی تو شادی کرنا جرم تھا، گناہ تھا. اسلام نے کتنا پاکیزہ رشتہ قرار دیا ہے نکاح کا، کہ انسان نکاح کے ذریعے اپنی جنسی تسکین کو پوری کر سکتا ہے جائز طریقے سے. تو راہبہ تیار نہیں تھی، تو اس نے یوں کہا کہ 14 مجھے خواب آیا ہے، جب انسان کو دروازے داخل ہونے کا موقع نہ ملے تو انسان کھڑکی سے اوپر سے اترتا ہے، کھڑکی سے اترے، روشن دان سے اترے، کہیں سے بھی، چور راستوں سے. اس نے کہا مجھے خواب دیکھا ہے میں نے، خواب کہ 14 فروری کے دن انسان عورت سے مل سکتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. یوں کر کے پٹی چڑھائی راہبہ کو، اور 14 فروری کے دن اس نے کالا منہ کیا راہبہ کے ساتھ. جیسے کہ پتا چلا، کیونکہ ان کی شریعت کے اندر تو اس طریقے پر گناہ کرنا بہت بڑا جرم عظیم تھا، تو دونوں کو قتل کر دیا، راہبہ کو بھی راہب کو بھی. اور اس راہب کا نام تھا ویلنٹائن، اور اسی دن اس کو شہید محبت کے دین کے نام سے موسوم کیا. شہید. آج بھی وہاں گیٹ ہے بہت بڑا روم میں، اٹالی میں، آج بھی وہاں کے نوجوان اپنے معشوقہ کو لے کر وہاں کھڑے ہوتے ہیں، قسمیں کھاتے گئے، پھول دیتے گئے، گفٹ دیتے گئے، نہ معلوم کیک کاٹتے گئے، اور ہزاروں قسم کی خرافات عیسائی معاشرے میں ہو رہا ہے. بھئی عیسائی کر سکتے تو عیسائی کرے، ان کے چونکہ مذہب میں کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں کو بہت اچھا مذہب دیا ہے، دین اسلام پاکیزہ دین ہے. اور یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور ایک بات لکھی ہے ان کی کتاب میں کہ اٹالی کا ایک بادشاہ تھا، بادشاہ، اس نے کسی ملک میں جہاد کرنے کا ارادہ کیا، روم کا. اب اس نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جہاد میں جانا ہے، نوجوانوں کو ترغیب دی، لیکن نوجوان آمادہ نہیں ہوئے کیونکہ ان کے گھر پر ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے. تو ان کے بچے، ان کی بیویاں رکاوٹ بنی جانے کے لیے، جہاد میں جانے کے لیے، جہاد میں جنگ کرنے کے لیے. تو اس نے قانون بتایا کہ کوئی نوجوان شادی نہیں کر سکتا، کوئی نوجوان شادی نہیں کر سکتا، یہ قانون بتایا. تو ویلنٹائن پادری نے کیا کیا، چپکے نوجوان لڑکوں سے شادی کراتا تھا. جب بادشاہ کے قانون کے خلاف جب اس نے نوجوان لڑکوں کی شادیاں کرائی، بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے قید کر دیا، اور قید کر کے جیل میں ڈال دیا. وہ جیل میں زندگی گزار رہا تھا، اور جیلر کی لڑکی اس پر عاشق ہو گئی. یہ پورا زمانہ عاشقوں کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کوئی کیسے عاشق ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. راستہ چلتے لوگ عاشق ہو جاتے ہیں، راستہ. ہمارے استاد کہتے ہیں یہ تو سڑک چھاپ محبت ہے. کون سی محبت؟ سڑک چھاپ محبت. راستے میں کوئی انسان مل گیا، فوراً کاغذ کی پرچی لگا دی، نمبر دے دیا، اب چلتے رہو. اب جیلر کی لڑکی اس سے محبت کرنے لگی، یہاں تک کہ معلوم پڑ گیا کہ جیلر کی لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اور اس کے دل میں اس کی جگہ ہو چکی ہے. جب حکومت کو، بادشاہ کو پتا چلا تو اس وقت ان دونوں کو سلی دی گئی. یہ بہت پہلے کا زمانہ ہے. اس کے بعد سے میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ چلتا رہا. لوگ صرف اس دن غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن پھر یورپ کے نوجوانوں نے اس دن کو کالا دن بنا دیا. آج پوری دنیا میں یہ معاشرہ، عیسائی معاشرہ تو گندا معاشرہ ہے، یہودی معاشرہ تو گندا معاشرہ ہے. یہ کرے ان کو ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلمان اسلامی معاشرہ تو کتنا پاکیزہ مذہب ہے. آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے مسلمان بچے اور ہماری مسلمان بچیاں نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. اور اس رات میں مسلمان لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اور بوائے فرینڈ کے ساتھ نہ معلوم کہاں جا رہے، کوئی پھول دے رہا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر. میں محبت کا اظہار تو گھر میں بیوی کو کرنا تھا، وہاں تو تانے مار رہے بیوی کو. محبت کا اظہار ہو رہا ہے، پھول دے رہے، گفٹ دے رہے، نہ معلوم کیا کیا دے رہے. اور بیچاری مسلمان کی نوجوان لڑکی، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس کی پوری تنہائی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. رات میں اس کی عزتیں لوٹی جا رہی، عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں. اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا. اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، پورا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کا بلیک میل کیا جا رہا ہے. اس کی پوری تنہائی، پوری خلوت،
اس کے ماں باپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کتنی لڑکیاں خودکشی کرنے کی مرتکب ہو رہی ہے، آتم ہتیا کر رہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بات ہے کہ وہ اتنا بلیک میل کر رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی ساری کی ساری ریکارڈنگ شیئر کر رہا ہے اور مجبور کرتا ہے بچی کو کہ میرے دوستوں کے ساتھ تجھے سونا پڑے گا ورنہ میں تیرے فوٹو سب کو بتاؤں گا۔ یوں کر کے بچیاں پھر کوئی ندی میں کود جاتی ہے، کوئی زہر کھا لیتی ہے، وہ مر جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرماوے۔ بھائیو، جوان نہیں بوڑھے بھی پھول دے رہے۔ آپ کو سب پتہ نہیں کتنا خطرناک دنیا میں ماحول خراب ہو رہا ہے، اس لیے اپنے آپ کو بھائیو بچانا کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان تمام رسومات سے اپنے آپ کو بچانا یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں تو غیروں کا کلچر ہے، یا فیملی سسٹم نہیں ہے، بلکہ یورپ کے گورے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مہذب لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم شادی کو نمونہ بناوے، ہمارا فیملی سسٹم بنے، لیکن مجبور ہو چکے وہاں، کیونکہ بالکل آزادی کے نام سے لوگ بدحال ہو چکے ہیں۔ اب کوئی باپ نہیں ہوتا، کوئی بیٹا نہیں ہوتا، کوئی بیوی نہیں ہوتی، کوئی خالہ نہیں ہوتی۔ اور اسلام تو میرے پاس کتنی عزت دیتا ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہو تو بیٹی اپنے بڑے بھائی، اپنے بھائی بہن، اپنے بھائی اور اپنے باپ کے سہارے کسی کے گھر پر جاتی ہے، کسی کی دلہن بنتی ہے، اور دلہن بنانے کے پہلے باپ اور اس کا بھائی اپنے آنے والے داماد کو چیک کرتے ہیں، وہ جاب کیا کرتا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا کلچر کیسا ہے، اور عزت کیسا اس کی ڈولی کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ خالی وہ شوہر کی بیوی نہیں بنتی، وہ کسی کی بھابھی بنتی ہے، وہ اس کی کوئی سانس ہوتی ہے، اس کا کوئی سسر ہوتا ہے، اس کا کوئی دیور ہوتا ہے، اس کا کوئی جیٹ ہوتا ہے، پورا فیملی سسٹم ہوتا ہے۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات ہے۔ لیکن مسلمان آج یہودی کلچر، عیسائی کلچر، غیر مسلموں کا کلچر اب مسلمان اپنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ بھائی بڑی رونے کی بات ہے، بڑی رونے کی بات ہے۔ جب ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے میری بیٹی رات کو کہاں جا رہی ہے، میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اور میرے بھائیو ہمارے یہاں یہ کون سا ریور فرنٹ ہوتا ہے، شرم آنی چاہیے وہاں جا کر، وہاں لوگ مستقل دیکھنے کے لیے جاتے، وہاں وہ دیکھنے کی چیزیں۔ اللہ کا گھر دیکھو، قرآن کریم دیکھو، اللہ کے دین کی باتیں سنیں، ایمان کی باتیں سنیں، اپنے گھروں میں ایمانی ماحول بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں ایمانی فضا بنا لیں۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضرت عمر فاروق کا مقولہ ہے اگر دو بوسیدہ ہڈیاں بھی جمع ہو جائیں، دو بوسیدہ ہڈیاں بھی خلوت میں جمع ہو جاوے تو ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کرنے کا ارادہ کریں گے۔ تو دو بوسیدہ ہڈیاں سے کیا مراد ہے کہ دو بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت اگر خلوت میں جمع ہو جاوے تو شیطان چاہے گا کہ دونوں گناہ کریں۔ اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے، بد نظری کا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ایک قریش کے نوجوانوں کی جماعت اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، جو نوجوان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ لقمان حکیم اور بیٹے کو نصیحت فرمائی میرے بیٹے سانپ اور اژدہے کے پیچھے چلنا، کسی عورت کے پیچھے مت چلنا۔ اگر سانپ اور اژدہا پلٹ کے سامنے آ گیا تو تم موت کے منہ میں جاؤ گے، اگر لڑکی پلٹ کے آ گئی تو تم جہنم کے منہ میں جاؤ گے، جہنم کے منہ میں جاؤں گے۔ بہت بھائیو ڈرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جوانی کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بے داغ جوانی ہماری بنی، بے داغ، ہماری جوانی پر کوئی داغ نہ آئے۔ اگر تم کسی کی بیٹی کو پھول دیتے ہو، اگر تمہاری بیٹی کو، تمہاری بہن کو کوئی پھول دے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی، تمہاری غیرت کتنی ہوگی۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، تم کسی کو پھول دیتے ہو اور اس کے ساتھ تم غلط راستہ اختیار کرتے ہو، اس کو محبت کی باتیں کر کر کے نہ معلوم یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر کہ کوئی یوں کہے میں تمہاری بیٹی کو پھول دوں گا، تمہاری بیٹی کو گفٹ دوں گا، تو آدمی کے دل کی غیرت کتنی ہوتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ ایک نوجوان صحابی اللہ کے نبی کی خدمت، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، حضور کے سامنے آئے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بھئی کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے تو اللہ کے نبی نہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ پھر کہا تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو کہ حضور میں برداشت نہیں کر پاتا۔ تو آپ نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یوں کر کے آپ نے سارے رشتے بتائے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ایک آیت پڑھ کر پھونک ماری، اللہ تیرے دل کی گندگی کو ختم کرے۔ وہ ثابت فرماتے ہیں اس کے بعد سے میرے دل میں کبھی گناہ کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ آپ لوگوں کو اس طریقے پر سمجھایا کہ میں اور آپ گناہوں سے کیسے بچے، گناہوں سے کیسے بچے۔ بلکہ شیخ زکریا فرماتے ہیں جب انسان کی خلوتیں گندی ہو جاتی ہیں اور انسان غلط باتوں کا اور غلط قابو کا عادی بن جاتا ہے تو اس کے بدن سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کے پاس نیک لوگوں کے بدن سے خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی، میرے نبی کے پسینے سے۔ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیچتی تھی کہ گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پر جو پسینہ ہوتا تھا اس پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرے، پھر عطر میں ان میرے نبی کے پسینے کو ملاتی، اس عطر کی خوشبو بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ والوں کے جسم سے، اللہ والوں کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اور جو انسان گنہگار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اس کا دل گندا ہوتا ہے اور اس کا دل عشق مجازی کی طرف ہوتا ہے، لڑکیوں کی طرف، تو اس کے بدن سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی، اس کے بدن سے بدبو آنے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ایک انسان آیا اللہ کے نبی کے صحابی پر، راستے میں اس نے نظر میں خطا کی، کسی لڑکی کو غلط دیکھ لیا غیر محرم کی طرف۔ حضرت عثمان جب اس کے آنکھوں پر نظر ڈال فرمایا ما بال اقوام، اس قوم کو کیا ہو چکا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ وہ فوراً تعجب کیا اس نے، اب المومن وحی کا سلسلہ چالو ہے، کیا آپ پر وحی آئی؟ فرمایا نہیں، اتقی فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، مومن تو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کرتے، وضو جب ان کے قریب کوئی انسان وضو کرتا تو ہاتھ دھوتا تو معلوم ہوتا اس نے کون سا ہاتھ کا گناہ کیا ہے، وہ چہرہ دھوتا تو معلوم پڑتا چہرے سے کون سا گناہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیت میری زندگی سے ختم کرنا، ورنہ مجھے لوگوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آدمی کے جسم میں خوشبو کب پیدا ہوگی؟ جبکہ آدمی کا جسم پاک ہوگا اور انسان کا دل پاک ہوگا۔ بھائیو اپنے آپ کو بد نظری سے، گناہوں سے خوب بچا رہے۔ بہت موقع آئیں گے، بہت موقع، ہاں بہت موقع آتے ہیں گناہ کرنے کے۔ اس وقت آدمی میرے نبی نے فرمایا جب آدمی کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے اور دیکھتے ہی اپنی نظر کو فوراً زمین پر جھکا لے، اللہ پاک اس کو ایسا ایمان عطا فرمائے گا، اس کی حلاوت آدمی اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یجد حلاوتہ فی قلبہ، اس کو قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کے پڑھنے کا مزہ آئے گا، نماز کے پڑھنے کا مزہ آئے گا، اللہ کے سامنے راتوں کو رونے کا مزہ آئے گا۔ اللہ اس کے عمل میں، میرا اللہ اس کے عمل میں لذت ڈالے گا۔ نظر پڑتے فوراً نظروں کو نیچے جھکا لے۔ پہلی نظر معاف ہے، کون سی معاف ہے؟ لیکن پہلی نظر ہی جم کر دیکھتے ہیں، معاف ہے برابر دیکھ لینے کا تاکہ دوبارہ خواہش پیدا ہی نہ ہوئے۔ آپ نے کہا علی پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر، لیکن اگر پہلی نظر کرنے کے بعد دوسری مرتبہ دیکھا تو گناہ ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے بچے کالج میں پڑھتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، مارکیٹ میں رہتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو راستوں پر بیٹھنے سے بچاؤ تاکہ ہماری نظر غلط نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک حکیم مدینہ منورہ کی لڑکی مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، پیچھے بیٹھتی تھی۔ تو صحابہ کرام کو پتہ چلا یہ مدینہ منورہ کی حسین بچی مسجد میں نماز پڑھنے آتی ہے، تو صحابہ کرام اپنی نگاہوں کو بچانے کے لیے اذان کے پہلے مسجدوں میں آ کر پہلی صف میں بیٹھ جاتے تھے، اس عورت کے آنے کے پہلے تاکہ نگاہ غلط نہ پڑے۔ صحابہ ہے، جب نظر گندی ہو جاتی ہے تو ساری دنیا کے انسان جنید بغدادی ہو جاوے تب بھی ہم کو ہدایت پر لا نہیں سکتے۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، حج کے سفر میں جا رہے، ایک خیمے میں ان کے ساتھی بھی تھے، ان کے ساتھی بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، وہ خیمے میں اکیلے تھے، ایک لڑکی آئی خیمے کے اندر، اگر سلیمان کچھ اشارہ کیا، سلیمان بھی ایسا سمجھے کہ کوئی چیز میرے پاس سے لینے کے لیے آئی ہوگی، فرمایا میں تم سے وہ چیز مانگتا ہوں جو عورت بیوی اپنے شوہر سے مانگتی ہے۔ فوراً گھبرا گئے، یہ عورت تو میرے پاس گناہ کی دعوت دے کر آئی ہے، میری زندگی کے سارے اعمال کو برباد کرنے آئی ہے۔ اتنے روئے ہچکیاں لگا کر اللہ کے خوف سے ان کا روتا دیکھ وہ لڑکی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلی گئی، بھاگ گئی۔
رات کو سوئے تو یوسف علیہ السلام خواب میں آئے، یوسف علیہ السلام، اور فرمایا اے اللہ کے ولی، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر کے بتایا جو نبی کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے زلیخا سے بچایا تھا۔ جب انسان نوجوان گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ بچنے کا ارادہ تو کرے، ماحول ایسا ہے۔ آج ہماری کالجز میں کیا ہوتا ہے، ساتھ میں کھانا کھانا، ساتھ میں پڑیا کھانا، ساتھ میں پانی پینا، فون نمبر دینا۔ یہ تو میری بہن پڑی ہے، کسی کی بہن پڑیاں ہوتی ہے؟ یہ تو میری بہن پڑی ہے۔ بھائی تمہاری بہن ہے، اس کی تو قدر کرو۔ گھر میں تمہاری 2 بہن ہے، 3 بہن ہے، بہن تو عزت کی ناموس ہے۔ یہ تیری بہن کیسے ہو گئی؟ ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ اس لیے نوجوان غیر مسلم لڑکوں کو بھی، بلکہ ہم مسلمان بچوں کو بھی اپنے گھر پر لانے سے اپنے آپ کو بچاوے، احتیاط کرے۔ ہمارے گھر میں جوان بہنیں گئے، ہماری امی جوان، ہماری بہنیں جوان، ہماری پڑوس کی عورتیں جوان ہیں۔ ہمارے گھر میں کسی کو ہماری دوستی صرف بازار میں ہو، اسکول میں ہو، ہمارے گھر پر کوئی دوستی نہ ہو، ورنہ معاشرہ بڑا برباد ہو جائے، ابھی پتہ بھی نہیں ہوتا، اور آنکھوں کے اشاروں میں بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کتنوں کے گھر ٹوٹ گئے اور کتنوں کے گھر برباد ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا مانگی ہے، یہ اللہ میں عورتوں کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے نوجوان دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، کہ میں عورتوں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ عورتوں کی ایک مرتبہ بغداد میں ایک لڑکی تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس نے اپنے شوہر کو یوں کہا، غسل کر کے باہر آئی اور اپنے بالوں کو کھول کے بتایا، اللہ نے مجھے اتنا حسن عطا فرمایا ہے، اگر کوئی انسان مجھے دیکھے اور اس کے دل میں میرے بارے میں لالچ پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے شوہر نے کہا ایسی بات نہیں ہے، جنید بغدادی ایسے ہیں کہ تیری طرف 1000 بار بھی دیکھیں تو ان کے دل میں تیرے بارے میں کوئی خیال نہ آئے۔ تو کہا اس میں کیا دے رہے، یہی گھوڑے کا میدان میں آزما لیتی ہوں۔ جنید بغدادی کے گھر پر پہنچی، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہے۔ ہر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہی کھڑے تھے، اور اس نے ایک مسئلے کے بہانے اپنے نقاب کو اونچا کر کے کہا جنید، جیسے جو جنید کی نگاہ اس پر پڑی، فوراً زور سے کہا اللہ، کہا اللہ کتنی خطرناک ضربہ لگائی کہ اس کے سینے پر لگی، اللہ اس کے سینے پر پہنچا، دل میں اس کی کیفیت ہی وہی بدل گئی، اور اسے وہی سے رونا شروع کیا۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اس کے آنکھوں سے گریہ تاری، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور گھر جا کر نماز کی پابند ہو گئی، قرآن کی تلاوت کی پابند ہو گئی۔ تو نوجوان لڑکا یوں کہہ رہا تھا، جنید بغدادی میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم نے تو میری بیوی کو راہبہ بنا دیا، میری کام کی بھی نہیں چھوڑی۔ بعض اللہ والے اتنے دیندار ہوتے کہ ان کی آنکھوں میں وہ نظر ہوتی ہے، اس طرح ان کی آنکھوں کو دیکھنے سے آدمی میں حیا پیدا ہو جاتی ہے۔ سے میرے نبی نے فرمایا حیا تو ایمان کا عظیم شعبہ ہے، اور ایک روایت فرمائی جب تجھ میں شرم نہ ہو تو جو چاہے کر۔ جب آدمی میں شرم ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی نہ باپ بیٹا ہو کہ ماں بیٹی ہو، بھائی بیٹا ہو، بہن بیٹا ہو، آدمی کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے دل میں شرم ختم ہو چکی ہے۔ شرم اسے آتی ہے جو شرم سے شرماتا ہے، ہم خود بے شرم ہے کہ شرم ہم سے شرماتی ہے۔ بھائی حیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حیا تھی، مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا میرے نبی کی زندگی میں تھی، میرے نبی کی زندگی میں تھی۔ آپ نے کبھی یوں اونچا نہیں دیکھا۔ میرے نوجوانوں، یہ سارے کے سارے دن آ رہے ہیں، ان دنوں میں اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو گھروں میں رکھا کرو۔ وہ صحابی نے فرمایا تھا نا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں میری نجات ہو جائے۔ آپ عمل بتاؤ، پہلا عمل کون سا بتایا تھا بھائی؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھا۔ دوسری بات فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جتنا ہو سکے اپنا وقت گھروں میں گزارا کرو، بازاروں میں اپنے آپ کو بیٹھنے سے بچاؤ میرے بھائی۔ راستوں میں بیٹھنا، گلیوں میں بیٹھنا، ایکٹیوا پر بیٹھنا، بازاروں میں بیٹھنا، یہ مسلمان بچہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو راتوں کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح میں جلدی اٹھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہاں گے وہ نوجوان جن کی راتیں اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے رونے میں گزرتی ہیں اور ان کے پیروں کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے نیک بندوں کی تعریف فرمائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون،
وبالاسحار هم یستغفرون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اڑ کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں. کہ نوجوانوں کی مثال ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کوئی نوجوان تھا، نوجوان حضرت عمر کے زمانے میں اس کی عادت تھی کہ عشاء کی نماز پڑھتا مسجد نبوی میں، اور اتنا عابد تھا حضرت عمر فاروق جیسے صحابی اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا نوجوان، خوبصورت مدینے کا عربی نوجوان، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ابا کی خدمت میں جاتا تھا. نوجوانوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. عشاء کے بعد وقت ملے تو اپنے ماں کے پیروں کو دباؤ، اپنے ابا کے پیروں کو دباؤ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود امام عرب والعجم تھے، امام العرب والعجم. 14 سال کی عمر میں اتنے بڑے اسٹیٹس پر پہنچ چکے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے علماء ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے. جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا انت امام العرب والعجم، تو عرب اور عجم کا امام ہے، تو میرے پیروں کو چومتا ہے. فرماتے، ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چومتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چوم رہا ہوں اور جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں. وہ نوجوان روزانہ مسجد میں نماز پڑھ کر اپنے ابا کی خدمت میں جاتا تھا. ایک لڑکی اس کو پریشان کرتی، روزانہ پرچی ڈالتی، اس کو محبت کا اظہار کرتی. لیکن جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جن کی جوانی پاک ہوتی ہے، جن کا دل کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ کبھی ایسی چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اچھا کوئی بلا گیا جاؤ تو چلے جاتے ہیں، جیسے ماما کے گھر گئے ہو. اور یہ تو ہمارا امتحان ہے، ہمارا امتحان ہے. ہزاروں چاروں طرف کالج میں گناہوں کا ماحول ہو، لیکن میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے نبی نے منع فرمایا. قرآن یوں کہا، ایمان والوں اپنی نگاہوں کو نیچی کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. میرے نبی نے فرمایا، یہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنی نگاہوں کو اونچی کی اور اب اپنے شرمگاہوں کی حفاظت تم نے نہ کی، یاد رکھنا ایک وہ دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا، تمہارے چہروں کو بدل دے گا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ تو وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے برائے نام، لیکن گانا گاتے ہوں گے. ان کی نظریں آوارہ ہوگی. جب راتوں کو سوئیں گے اور صبح کے وقت اٹھے گا، اللہ پاک ان کے چہرے کو بندر کی طرح بنا دے گا، خنزیر کی طرح بنا دے گا. اللہ بہت بڑا ہے. ہمیں ترکی کا زلزلہ دیکھا ہے، دیکھا تو ہم نے سنا ہے اور ہم نے ویڈیو میں دیکھا کیسے حالات. وقت بدلنے میرے بھائی دیر نہیں ہوتی. اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، تنہائی میں اللہ سے مانگے. ہمارا جوان لڑکا کان کہ کل قیامت کے میدان 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بھی ہوں گے. وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی پوری جوانی گناہوں سے بچائی ہو، اپنی جوانی عبادت میں لگائی ہو، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جوانی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جوانی ہے. ہمارے ہمارے محمد بھائی کا انتقال ہوا، انتقال اللہ پاک ان کی خبر کو نور سے منور کرے. تقریباً معاذ ہاسپٹل میں داخل ہونے کے پہلے میرے پر میسیج آیا کہ آپ مجھ سے فون سے بات کرو. میں کہا میں فون سے بات نہیں کر سکتا، ہماری جماعت میں فون سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ میں ایک میسیج کرتا ہوں کہ میرے ایک محل دیکھا خواب میں، ایک محل دیکھا. محل مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ کس کا محل ہے؟ تو کہا تمہارا محل ہے، تمہارا محل ہے. خواب میں دیکھ رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا محل ہے، تمہارا محل. اللہ پاک دنیا سے جانے کے پہلے، قبر میں جانے کے پہلے اللہ اپنے محل کو دنیا میں بتا رہا ہے، اور 20-25 دن کے بعد تو اللہ کے پیارے بھی ہو گئے. بالکل بھرپور جوانی میں دعوت کے کام میں لگے تھے بالکل، اور آخر تک اعمال دعوت میں لگے رہے، محبت سے چمٹے رہے محنت کے ساتھ. تو نوجوان، اس لڑکی نے نوجوان کو چھیڑ دیا اور کہا کہ تم میرے گھر پر آ، میرے گھر پر تھوڑا سا کام ہے. گھر کا کوئی عذر بتایا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرتے تھے. جیسے وہ نوجوان لڑکی کے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے گناہ کا ارادہ ظاہر کیا. اس کے زبان پر آیت جاری ہو گئی
ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، جب ان کے سامنے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے، گناہوں کا خیال آتا ہے، وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرنے کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا وہ نوجوان، بے ہوش ہو گیا۔ بہت کوشش کی اس لڑکی نے اور اس کی خادمہ نے، باندی نے اس کو ہوش میں لانے کے لیے، لیکن ہوش میں نہیں آیا۔ اس کو پکڑ کے اس کے ابا کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ اس کے ابا تو بڑے انتظار میں، میرا بیٹا کہاں گیا، انتظار میں تھے۔ جیسے دروازہ کھولا تو بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ ان کو گھر کے اندر لائے، بڑی کوششوں کے بعد بیٹا ہوش میں آیا کہ بیٹا کیا ہوا تھا، تو کارگزاری بتائی۔ مدینہ منورہ کا نوجوان ہے، کارگزاری بتائی۔ کبا جی پھر اللہ نے میری زبان پر یہ آیت جاری فرما دی، اللہ نے مجھے گناہوں سے بچانے۔ بیٹا کون سی آیت تھی؟ تو یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، ان کے سامنے کوئی شیطانی خیال آتا ہے، شیطانی وسوسہ آتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اتنی آیت پڑھتے پڑھتے اس کی جان چلی گئی، روح پرواز ہو گئی۔ اس کے ابا نے دیکھا تو بچہ اللہ کا پیارا ہو چکا تھا۔ نوجوانی میں کتنا اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے جو بھی کالے کرتوت کیے ہوں گے اپنی جوانی میں، وہ سارے اللہ کے سامنے کھلیں گے اگر ہم نے توبہ نہ کی تو۔ بچپن سے ہی میرے باپ اپنی جوانی کو پاک دامن بناوے۔ یہ سارے کے سارے ڈے، یہ مدر ڈے، فادر ڈے، فرینڈز ڈے، یہ برتھ ڈے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف 2 ہی عید کے تہوار ہے، ہماری زبان پر اس کو لاوے بھی نہیں۔ ہم تو روزانہ مدر ڈے منائیں گے، ہماری والدہ کا حق ہے، ہمارے دوست کا حق ہے، ہمارے ابا کا حق ہے۔ وہ صرف ایک ہی دن ماں کے پاس جا کر گفٹ دیتے ہیں اور مدر ڈے ہو جاتا ہے، پھر زندگی پر ماں کی طرف کوئی پیار سے دیکھتا نہیں ہے۔ گھر والوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، غسل دیا، کفن دیا، اور ان کو قبر میں جنت البقیع میں جا کر دفن کر لیا۔ حضرت عمر نے پوچھا فجر کی نماز میں نوجوان کا کیا حال ہے، دکھتا نہیں ہے؟ حضرت مومنین اس کا تو انتقال ہو چکا۔ رات کو اس کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ حضرت عمر فاروق اس سے بڑی محبت فرماتے تھے کہ مجھے لے جاؤ اس کی قبر پر، اور اس کی قبر پر جا کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت عمر نے اس کی قبر پر یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس آدمی کے لیے 2 جنتیں ہیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کو اللہ پاک 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو قبر میں سے آواز آئی، بالمومنین اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ قبر میں سے آواز آئی۔ ایسی پاکیزہ بھائیو جوانیاں تھیں، ایسی پاکیزہ جوانیاں۔ ایک بار دہلی میں خطرناک قحط ہوا، دہلی میں اتنا خطرناک قحط پڑا، گرمی اتنی خطرناک، پانی ختم ہو چکا۔ بڑے بڑے علماء کرام تمام کو، بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئے۔ پورا دن اللہ کے سامنے روئے، لیکن بارش کے کوئی آثار نہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھا، اونٹنی کی نکیل پکڑ کے وہاں سے آ رہا ہے، اور پردہ رشن عورت اونٹنی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے وہاں اونٹنی کو کھڑی کی، دیکھا لوگ پریشان ہیں، کیوں؟ پوچھا بھائی کیا وجہ ہے؟ لوگ رو رہے ہیں، وہ کئی سفر سے دور سے آ رہا تھا کہ یہاں قحط پڑا ہوا ہے، قحط، لوگ پریشان ہیں، پانی بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو وہاں سے چلا گیا اور جا کر اونٹنی کی نکیل پکڑ کے صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اچانک آسمان پر بادل آئے اور پانی برسنا شروع ہو چکا۔ تمام علماء کرام جمع ہو چکے۔ میں آپ کو کوئی مستجاب الدعوت ہے، کوئی اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں صرف اللہ سے یوں کہا میری ماں ہے، اور میری ماں نے کبھی زندگی پر غلط نگاہ نہیں اٹھائی ہے۔ اے اللہ کہ میری ماں کا درجہ تیرے پاس ہے، تو اللہ مسلمانوں کی تکلیف کو ہٹا دے۔ اللہ نے فوراً بارش کے نظام کو چالو کر دیا۔ میرے بھائیو، زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ کے یہاں اس کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہے۔ صرف وسیلہ مانگا ماں کا۔ اس لیے ان دنوں سے اپنے آپ کو بچاوے، بلکہ جتنا ہو سکے اپنا وقت گھروں میں گزارا کرے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے آپ کو بچاوے۔ یہ تو عیسائی کلچر ہے، بلکہ عیسائی میں جو لوگ دانشور ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے۔ ان کی بچیاں ان کے ہاتھ سے بے قابو ہو چکی ہے۔ بلکہ آج یورپ کا معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں خاندانی نظام دوبارہ قائم ہو، لیکن یہ چیز ان کے ہاتھ سے بے قابو ہو چکی ہے، نہیں ہو رہا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم مشرق میں رہتے ہیں،
اور ہماری مشرق کا اور ہمارا ہندوستان کا جو کلچر ہے، کلچر بہت پاکیزہ کلچر ہے، لیکن ہم نے کلچر کو خراب کرنے کی کوشش کی. ہم نے ویڈیو دیکھ دیکھ کر، یہودی اور عیسائی کلچر کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر ہمارے ملک میں ساری کی ساری خرابیاں آ رہی ہیں. اگر یہ خرابیاں میرے بھائی باقی رہی تو نہ معلوم آئندہ کیا ہوگا. ہمارے گھر کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہی. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کے لیے کیا کروں گے پھر؟ ہاں، اپنے آپ کو بچانا. اس کے لیے ایمان ہے. اور ایمان کیسے بنے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلے. آدمی دعوت کے ماحول میں رہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ جن نوجوانوں کے چہروں پر داڑیاں ہیں، ان کا تعلق دعوت کی محنت کے ساتھ ہے. حالانکہ کالج میں پڑھتے، جاب کرتے بڑی بڑی کمپنیوں میں، لیکن زندگی دیکھو تو مولانا جیسی زندگی ہے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ دین کی محنت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچائے گا. اللہ پاک ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچائے گا. اور آج مسلمان کی بچی کا کیا حال ہے؟ اس سے اپنے گھروں میں اپنی بیٹیاں اور اپنی بھائی، اپنی بہنیں اور اپنی والدہ کی زندگی میں دین کیسے آئے گا؟ اس کے لیے گھروں کی تعلیم ہے.